السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو الإبلاغ عن الحوادث. الغرض من الإبلاغ عن الحوادث يهدف إلى البحث عن الأسباب الجذرية للحوادث المهنية، تقديم التوصيات والدروس المستفادة والإجراءات التصحيحية، كذلك خفض عدد الحوادث والإصابات والأمراض المهنية وتقليل شدتها. آلية الإبلاغ عن الحوادث: يتم الإبلاغ من قبل المقاول أو الإدارة الفنية المشرفة أو مدير مشروع شركة المياه الوطنية. يجب إبلاغ الجهات المختصة مثل الدفاع المدني، الهلال الأحمر، الشرطة، المرور وغيرهم للتدخل على حسب الحالة. مهم جدا عدم الإدلاء بأي معلومات أو تصريحات لوسائل الإعلام دون الحصول على تصريح خطي من إدارة الاتصال المؤسسي. تسلسل البلاغ ينتقل من مدير المشروع إلى مدير السلامة والأمن الصناعي بالوحدة، ومن ثم إلى المدير التنفيذي للسلامة والأمن الصناعي بالقطاع، ثم إلى مدير وحدة الأعمال، ومن وحدة الأعمال إلى المركز الرئيسي لمدير عام السلامة والأمن الصناعي، ثم إلى رئيس القطاع، ومن ثم إلى الرئيس التنفيذي. في حال كان الحادث يؤثر على استمرارية الأعمال يتم إبلاغ إدارة الأزمات والكوارث. وأخيرا ينتقل البلاغ إلى الهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية عن طريق النموذج الذي سيتم عرضه بعد قليل. فيما يخص وسائل الإبلاغ في حالة حدوث طارئ، الرجاء إبلاغ مركز العمليات الأمنية بالقطاع الشمالي الغربي. هذه الأرقام موضحة أمامكم ب3 لغات: العربي والأردو والإنجليزية. رقم الموحد الاتصال 0148498666. هذا النموذج الموحد للإبلاغ عن الحوادث. نشكر لكم حسن الاستماع والمشاهدة. حفظ الله الجميع ودمتم في أمان الله. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the importance of reporting accidents and incidents in this video. The main purpose of incident report is to identify the root causes of occupational accidents, provide recommendations, lessons learned, and corrective actions, reduce the number and severity of occupational accidents, injuries, and diseases. Accident and injury reporting mechanism. Reporting should be from the contractor, the supervising consultant, and the NWC project manager. The competent authorities such as Civil Defense, Red Crescent, Police, Traffic must be notified to intervene according to the situation. It is very important not to give any information or statements to the media without obtaining written permission from the company's corporate communications department. The report is transmitted from the project manager to the unit's industrial safety and security manager, then to the sector's executive director of industrial safety and security, and is reported to the business unit manager, to the general director of industrial safety and security and the main center, and then inform the CEO. If the event affects business continuity, the crisis and disasters management department will be notified. Report the accident to the Supreme Authority for Industrial Security at the Ministry of Interior within 24 hours. In case of emergency, please call Security Control Center (SCC). Emergency contact numbers of Medina and Tabuk are also mentioned. For Medina, it's 014-8498-666. And for Tabuk, it's 014-849-8655. Incident reporting form is also attached. السلام علیکم. آج کی اس رپورٹ میں ہم آپ کو حادثات اور زخمی ہونے کی صورت میں رپورٹنگ کے طریقہ کار کے بارے میں بتائیں گے. واقعہ کی رپورٹ کا بنیادی مقصد. واقعہ اور زخمیوں کی رپورٹ کا مقصد یہ ہے کہ پیشہ ورانہ حادثات کی بنیادی وجوہات کی نشاندہی کریں، سفارشات، سیکھے گئے اسباق اور اصلاحی اقدامات فراہم کریں، پیشہ ورانہ حادثات، چوٹوں اور بیماریوں کی تعداد اور شدت کو کم کریں. حادثہ اور چوٹ کی اطلاع دینے کا طریقہ کار. رپورٹنگ ٹھیکیدار، نگران کنسلٹنٹ اور NWC پروجیکٹ مینیجر کی طرف سے ہونی چاہیے. مجاز حکام جیسے سول ڈیفنس، ریڈ کریسنٹ، پولیس، ٹریفک وغیرہ کو صورتحال کے مطابق مداخلت کرنے کے لیے مطلع کیا جانا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے کہ کمپنی کے کارپوریٹ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ سے تحریری اجازت حاصل کیے بغیر میڈیا کو کوئی بھی معلومات یا بیان نہ دیں. یہ رپورٹ پروجیکٹ مینیجر جو کہ انڈسٹریل سیفٹی کا مینیجر ہے
اس سے لے کے صنعتی حفاظت اور سلامتی کے شعبے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو اور کاروباری یونٹ مینیجر کو رپورٹ کی جاتی ہے۔ مرکزی مرکز میں صنعتی حفاظت اور سلامتی کے جنرل ڈائریکٹر کو اور پھر CEO کو مطلع کریں۔ اگر واقعہ کاروبار کے تسلسل کو متاثر کرتا ہے تو کرائسس اینڈ ڈیزاسٹرز مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کو مطلع کیا جائے گا۔ حادثے کی اطلاع 24 گھنٹے کے اندر وزارت داخلہ کی سپریم اتھارٹی فار انڈسٹریل سیکیورٹی کو دیں۔ کسی بھی حادثے کی اطلاع دیے گئے ہنگامی نمبر پر دی جا سکتی ہے، جو کہ ای میل بھی کی جا سکتی ہے۔ حادثے کی اطلاع دیے گئے نمبر پر جو کہ مدینہ اور تبوک کے ہیں ان پر دی جا سکتی ہے۔ کسی بھی حادثے کی صورت میں انسیڈنٹ رپورٹنگ فارم درج ذیل ہے۔ شکریہ۔